میں سنتا ہوں، کسی کو سناتا ہوں، خود پھوٹ پھوٹ کر روتا ہوں کہ ربیع بن سلمان حج کے لیے جا رہے تھے ساتھیوں کے ساتھ، کوفے کے میدان، کوفے کے بازار میں گئے خریداری کرنے کے لیے، دیکھا ایک کونے کے اندر مردار گدھا ہے، اور ایک عورت کو دیکھا کہ اس مردار گدھے کا گوشت کاٹ رہی ہے، تھیلی کے اندر ڈال رہی ہے۔ ربیع بن سلمان کہتے ہیں میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو یہ عورت لوگوں کو مردار گدھے کا گوشت بیچتی ہو، چنانچہ میں اس کے پیچھے چل پڑا، وہ ایک گھر کے قریب گئی، دروازے پر دستک دی، ایک لڑکی باہر نکلی، اس کو تھیلی دی اور کہا یہ پکاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ میں پہنچا، میں نے دیکھا اس لڑکی نے اس مردار گدھے کے گوشت کے ٹکڑے کیے، اس کو ہانڈیا کے اندر ڈالا، ابالنا شروع کیا۔ میں نے آواز لگائی اور لڑکیوں یہ گوشت نہیں کھانا، یہ تو مردار گدھے کا گوشت ہے، یہ تو مجوسیوں کے ایک طبقے کے علاوہ کوئی نہیں کھاتا۔ اتنے میں وہ عورت سامنے آ گئی، کہا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں ایک مسافر ہوں، حج کے لیے جا رہا تھا، میں نے تمہیں دیکھا تم نے مردار گدھے کا گوشت کاٹا ہے اور اپنی بچیوں کو کھلا رہی ہو۔ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ عورت کہنے لگی میرے خاوند کا 4 سال ہوئے انتقال ہو چکا، وہ سید زادہ ہے، ہم سارے سید زادیاں ہیں، آقا کے خاندان کے ہیں، ہمارے لیے نہ زکوٰۃ لینا جائز ہے نہ صدقہ فطر لینا جائز ہے، جتنی اس کی جمع پونجی تھی وہ ساری ختم ہو گئی، فاقوں کی نوبت آ گئی، 4 دن سے ہم بھوکے ہیں، اب مرنے کے قریب ہیں، اور جب ایسی حالت آ جائے، اضطراری حالت آ جائے تو شریعت کی طرف سے حکم یہ ہے مردار کھا کر اپنی زندگی بچاؤ، اس لیے ہم مردار کھا رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ربیع بن سلمان نے جب یہ سنا اپنے ساتھیوں سے کہا میرا سارا حج کا سامان واپس کرو، میرا حج پر جانے کا دل نہیں کرتا، تم لوگ جاؤ حج کرنے کے لیے۔ 600 جتنے دراہم تھے وہ ان سے منگوائے، ساری چادریں جتنا سامان تھا منگوایا، بازار گئے، 100 درہم کا آٹا خریدا، 500 درہم اسی آٹے کے اندر چھپا دیے، دروازے پر دستک دی، اور دستک دینے کے بعد آٹا ان کے حوالے کیا، سارا سامان ان کے حوالے کیا، اور کہنے لگے ابھی مردار کھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جاؤ اپنی بچیوں کے لیے حلال روزی کا اس کو کماؤ، اپنی بچیوں کو کھلاؤ۔ اس عورت نے 4 دعائیں دی، پہلی دعا دی اللہ تیرے سارے پچھلے گناہ معاف کرے، دوسری دعا دی اللہ تجھے حج کا ثواب عطا کرے، تیسری دعا دی اللہ تجھے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، چوتھی دعا دی اللہ تجھے ایسا بدلہ عطا فرمائے جو تجھ پر ظاہر ہو جائے۔ ربیع بن سلمان کہتے ہیں میں وہی رکا رہا کہ حاجی جب حج کر کے واپس آئے میں ان سے اپنے لیے دعا کرواؤں، اور دل میں روتا بھی تھا کہ دروازے تک پہنچ گیا، بیت اللہ کی حاضری سے معروم رہا، آنکھوں سے آنسو آتے تھے۔ اتنے میں قافلے واپس آنا شروع ہوئے، پہلا قافلہ آیا، میں نے ان کو مبارکباد دی، تمہارا حج اللہ قبول کرے، تم نے جو خرچہ کیا اللہ تمہیں اس کا بدلہ عطا کرے۔ وہ کہنے لگے یہ کیسی دعا ہے؟ میں نے کہا یہ اس شخص کی دعا ہے جو دروازے تک پہنچ کر حاضری سے معروم رہا۔ وہ کہنے لگے تم ہمارے ساتھ مذاق کیا کرتے ہو؟ کیا تم ہمارے ساتھ عرفات میں نہیں تھے؟ کیا تم نے ہمارے ساتھ بیت اللہ کا طواف نہیں کیا؟ میں نے کہا ان کا حسن ظن ہے، میں خاموش رہا۔ اتنے میں وہ قافلہ جس کے اندر میں آیا تھا وہ قافلہ واپس آیا، ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور ایک تھیلی مہر لگی ہوئی من عاملنا ربحا والی کہ جس نے ہمارے ساتھ معاملہ کیا اس نے نفع اٹھایا، وہ تھیلی میرے سپرد کی اور کہنے لگا کہ جب باب جبرائیل میں بہت زیادہ رش تھا تم نے یہ تھیلی امانت کے طور پر مجھے دی تھی۔ میں نے کہا میں نے کیسے دی تھی؟ وہ کہنے لگا تم مذاق کیوں کرتے ہو، تمہیں نے تو یہ تھیلی ہمیں دی تھی۔ میں نے حیران رہ گیا یہ ماجرا کیا ہے؟ چنانچہ عشاء کی نماز پڑھی، تسبیحات اپنی ادا کی، سوچ رہا تھا، اس عالم میں مجھے نیند آ گئی۔ جب نیند آئی، نیند میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آقا تبسم فرما رہے تھے اور آقا فرماتے تھے اے ربی بتاؤ تو صحیح کہ تمہارے حج کے اوپر ہم کتنے گواہ قائم کریں، تم تو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آقا تبسم فرماتے ہیں کیا فرمایا؟ اے ربی بتاؤ ہم کتنے گواہ تمہارے حج پر قائم کرے لیکن تم تو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پھر آقا نے فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ جب تم نے میری اولاد کی مدد کی، اپنی ساری جمع پونجی ان کو دے دی، حج کا ارادہ ملتوی کر دیا، تو اللہ رب العزت نے تمہاری صورت پر ایک فرشتہ پیدا کیا اور اس کو حکم دیا ہے وہ قیامت تک تمہاری طرف سے حج کرتا رہے گا۔
اور دنیا کے اندر یہ بدلا دیا کہ تم نے 600 درہم دیے تھے، یہ 600 دینار تمہارے لیے آئے ہیں، اس کو قبول کرو۔ کہا میری آنکھیں کھل گئی، میں نے وہ مہر توڑی، دیکھا اندر 600 دینار موجود تھے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ عبادت گزاروں کی عبادتیں ان کو دھوکے